بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں تقریباً 10,000 مختلف مذاہب ہے، جس میں سے 8 بڑے مذاہب ہے۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ امریکہ، یورپ، برطانیہ، جاپان اور دیگر ممالک میں زیادہ تر لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور انسانیت کی تمام مسائل کا حل ہے۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک مشہور ویب سائٹ ویکیپیڈیا کے مطابق ہر سال امریکہ، یورپ میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلائے اور ان کو دعوتی دین دے۔ آج کل مختلف علماء اور داعی عالمی دنیا میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان تمام علماء اور اسکالرز میں سے ایک عالم جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور جس کی شخصیت کی وجہ سے کروڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کر رہے ہیں، وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، جس میں اکثر غیر مسلمان ہوتے ہیں، اور تقریر کی آخر میں غیر مسلم لوگوں کو سوال پوچھنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کے من میں جو بھی سوال ہو وہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کھلے عام پوچھ سکتے ہیں۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دیتے ہیں تو اکثر غیر مسلمان اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے غیر مسلمان کی بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سننے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے 2 دوست ہیں، ایک کہتا ہے کہ شیعہ مسلمان صحیح ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ سنی مسلمان صحیح ہے۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کون سی نماز پڑھوں، شیعہ یا سنی؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں کون سا مسلمان بنوں، شیعہ مسلمان یا سنی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے قرآن مجید کو اٹھایا اور کہا کہ شیعہ سنی قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے مت بناؤ۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ آپ مسلمانوں کو مت دیکھو، آپ دیکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کی بات مانو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب میں اپنی بات کہتا ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپنی بات اسلام میں 0 ہے، لیکن جب میں قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہوں تو وہ بات ماننا فرض ہے، لازمی ہے۔ تو جو بھی اسلام کے بارے میں کچھ کہتا ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ماننا چاہیے، اگر اختلاف ہے تو پھر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور جو آپ کے امیر ہے، لیکن اگر ان میں اختلاف ہو تو پھر سے قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ جو بھی دوست، جو بھی عالم، جو بھی مولانا کوئی بات کہتا ہے تو اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس غیر مسلمان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کون سی نماز پڑھوں، تو آپ کم از کم شروع تو کرو، اختلاف بہت تھوڑی ہے، جو یکساں ہے وہ شروع کرو۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا ٹائم کیوں لے رہے ہو؟ اسلام قبول کرو، مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ بعد میں تحقیق کرو کہ آپ کے جو دوست بول رہے ہیں کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الاذان حدیث نمبر 631، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اگر تھوڑی بہت 19-20 فرق ہے تو جو یکساں ہے اس پر عمل شروع کرو، اور جو اختلافی باتیں ہیں اس پر تحقیق کرو، انشاءاللہ جو صحیح ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب، جس سے غیر مسلمان مطمئن ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔